اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر طہارت کے بارے میں وہ اہتمام عموماً نہیں پایا جاتا جس پر اسلام نے زور دیا ہے۔ ڈاکٹر ڈریپر 1882 کی ایک کتاب کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے مارکہ مذہب و سائنس کے نام سے کیا ہے۔ اس کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، قرون وسطی، مڈل ایجز، اس میں یورپ کا بیشتر حصہ لک و دک بیابان یا بے راہ جنگل تھا، جا بجا دلدلیں اور غلیظ جوہر تھے، صفائی کا کوئی انتظام نہ تھا، نہ گندے پانی کو نکالنے کے لیے نالیوں کا رواج تھا، عوام ایک ہی لباس سال ہر سال پہنتے جسے دھوتے نہ تھے، نتیجتاً وہ بوسیدہ، میلا اور بدبودار ہو جاتا۔ نہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب پاپائے روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی 1250 پر کفر کا فتویٰ لگایا تو سر فہرست یہ الزام تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے۔ پاپائے روم کے ہاں ہر وہ عیسائی کافر تھا جو مسلمانوں کی تہذیب یا کسی اور بات کو اچھا سمجھتا ہو یا ہر روز نہاتا ہو۔ ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے پاپائے روم نے 1478 میں ایک مذہبی عدالت قائم کی جس نے پہلے سال 2000 افراد کو زندہ جلایا اور 70,000 کو قید اور جرمانے کی سزا دی۔ غلیظ جسم اور میلے لباس کی وجہ سے جوؤں کی یہ کثرت تھی کہ جب برطانیہ کا لاٹ پادری باہر نکلتا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی۔ جب اسپین میں اسلامی سلطنت کو زوال آیا، فلپ دوم نے تمام حمام حکمن بند کر دیے، یعنی بائی آرڈر بند کر دیے سارے حمام نہانے کی جگہ، کیونکہ ان سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اسی بادشاہ نے اشبیلیا کے گورنر کو محض اس لیے معزول کیا کہ وہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی جھلک ہے اس قوم کی جس کی تہذیب و تمدن کی طرف ہم عرصہ دراز سے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی بظاہر تو بہت چکا چوند نظر آتی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے امراض نے جنم لیا ہے، ایڈز وغیرہ نے، کہ جس کی بنیاد دراصل نجاست ہی ہے۔ اسی طرح کچھ اور اقوام کے اندر بھی پاکیزگی کا تصور معدوم ہے۔ مثلا ہمارے ہمسایہ ملک کے ایک وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ میں ہر روز گائے کا پیشاب پیتا ہوں، اور یہ بیان اخبار میں چھپا تھا 1975 میں۔ اسی طرح ہندو تہذیب میں گائے کا گوبر اور پیشاب دونوں ہی تبرک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ہندو حلوائی برکت کے حصول کے لیے مٹھائیوں وغیرہ پر بھی گائے کا پیشاب چھڑکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور مذاہب میں بال صاف کرنا اور نجس بال صاف کرنے کا بھی کوئی تصور نہیں۔ مثلا سکھ مذہب میں اگر کوئی اپنے بغلوں کے بال صاف کر لے یا انڈر آرمز بال صاف کر لے تو مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا کمپیریزن اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی نعمت کا احساس ہو اور شکر ادا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیسے اچھے اصول دیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم دنیا میں ایک مہذب قوم بن کر رہ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں جہاں ظاہری صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا جاتا، وہاں باطنی طور پر بھی تزکیے کا عمل معدوم ہو گیا ہے، کیونکہ اندر کی صفائی اور باہر کی صفائی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر باہر صاف ہو تو قدرتی طور پر انسان کے اندر بھی طہارت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ باوضو ہونے کی کیفیت اور بے وضو ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے دانت صاف کرتے ہیں یا جسم صاف کرتے ہیں تو آپ کی پوری کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ لہذا اسلام نے مختلف عبادات کے ساتھ طہارت کو لازم قرار دیا اور اتنی کڑی شرط رکھی کہ اس کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی یا عبادت قبول ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو خود کو پاک صاف رکھیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔